بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1559 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 81 اور 82، 81 and 82۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ، چنانچہ ہم نے قارون کو دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں، فَمَا كَانَ لَهُ، پھر اس کے لیے نہ ہوئی من فئتن، کوئی جماعت، ینصرون، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان، اور نہ ہوا وہ خود ہی، من المنتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے، واصبح، اور ہو گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، تمنا کی تھی، مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامس، کل، یقولون، وہ کہتے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے، یبسط الرزق، رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لولا، اگر نہ ہوتا، امن اللہ، یہ کہ اللہ نے احسان کیا، علینا، ہم پر، لخسفا، تو البتہ وہ دھسا دیتا، بنا، ہمیں بھی، وَيْكَأَنَّ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ، لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے۔ ترجمہ یوں ہے، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ دوسری بات، اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی۔ تیسری بات، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ چوتھی بات، وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے، ہائے شابت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ چھٹویں بات، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ساتویں بات، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ بزرگان محترم، جب قارون کو اپنے مال، اپنی دولت پر غرور آیا، اس قوم کے سامنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ نکلا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ جب اس نے یہ بات ان نصیحت کرنے والوں سے کہی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھ کو دیا، اللہ نے مجھ کو دیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے میرے فن، میرے علم، میرے ہنر سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہر بندے کو چاہیے کہ مال آنے کے بعد بھی وہ بندہ ہی بنا رہے۔ اگر مال کے آنے سے پہلے غربت میں بندگی اختیار کرتا ہے اور مالداری کے ملنے کے بعد اس کی بندگی میں فرق آتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں فرق آتا ہے۔ فرق اس لیے بندے کو بندگی کے ساتھ رہنا چاہیے، عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ غرور اس کو جچتا نہیں ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، جو کوئی اس کو چھینے گا، جو کوئی اس چادر کو کھینچے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ قارون نے غرور کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ،
صرف قارون کو نہیں، ہم نے قارون کو بھی دھنسا دیا زمین میں، اور اس کے گھر کو بھی، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آدمی کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے لباس کے ساتھ غرور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا لباس کھینچا جا رہا ہے، پیچھے سے لوگ پکڑ کر رہے ہیں اور کھینچتے ہوئے لباس کو لڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارا اذ خسف اللہ بہ وهو يتجلجل في الارض الى یوم القیامہ۔ اس درمیان کے ایک آدمی اپنی ازار کو غرور سے جھاڑے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا اسی وقت میں، اس کے غرور کی وجہ سے، اور فرمایا کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا زمین۔ اسی لیے بندے مومن کو چاہیے کہ وہ قارون کے اوصاف کو زندگی میں نہ لائے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم پیارے پیغمبر کی سیرت اور آپ کے نمونے کو زندگی میں لائیں۔ سرکار نے کبھی غرور نہیں کیا، باوجود کہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، ساری مخلوق میں اللہ نے جس نبی کو سب سے اونچا مقام دیا، اس نبی نے لمحہ بھر کے لیے بھی غرور اور گھمنڈ نہیں کیا۔ سلام ہو، درود ہو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو بات بتائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ۔ قارون کے قدم تھے، ہشم تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، وزراء، سب کچھ تھے، اس کے چیلے تھے، چانٹے تھے، سب کچھ تھے، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے، اس غر زمین میں دھسے جانے سے بچا نہیں سکے۔ اور قارون اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکا، موقع ہی نہیں دیا گیا اس کو۔ اور وہ لوگ جو جیسے کہ پچھلی آیت میں بات آئی تھی، قارون کے خزانوں کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش ہم کو بھی اس طرح کی دولت ملی ہوتی۔ ان لوگوں نے اس قارون کے دھنس جانے کے بعد کیا جملہ کہا تھا، کیا تبدیلی ان کے اندر آئی تھی؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اتنے تنگ کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ اگر ہم کو کم دیا ہے وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، اور اگر زیادہ دیا ہے وہ بھی اس کی حکمت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو قارون کی ذرا ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ ہائے خرابی، کافر نجات پا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے اور اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔